کے راستے، اے اہل دل کے واسطے، یہ معرفت کے راستے، اے اہل دل کے واسطے، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب، سوالیوں میں بیٹھ جا، جو چاہتا ہے گلستان نے مصطفیٰ کی نوکری، جو چاہتا ہے گلستان نے مصطفیٰ کی نوکری، تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا، تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب، سوالیوں میں بیٹھ جا، درود پڑھ نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، درود پڑھ نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، صفیں تو سب بچھی ہیں، صفیں تو سب بچھی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا، صفیں تو سب بچھی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا، منافقوں کو چھوڑ دے، تو عاشقوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب، سوالیوں میں بیٹھ جا، ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہو طلب، اللہ اکبر، ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہو طلب، تو آنکھ بن کے، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب، سوالیوں میں بیٹھ جا، مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں، مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں، توجہ چاہیے تو، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب، سوالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا۔ جزاک اللہ خیر، سلامت رہیں، خوش رہیں، اللہ کریم آپ کو مزید نوازے، الحمدللہ۔ بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑھا،
بہت خوبصورت کلام، میرا پسندیدہ کلام ہے یہ۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا پروگرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، من بالعلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر، بڑا کرم، بڑا شکر میرے مالک کا کہ اللہ کریم نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور قرآن کریم ہم تک پہنچا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہم تک وہ سارے راز، وہ سارے گر پہنچا دیے جو ہمیں اپنے رب کی قربت سے نوازتے ہیں۔ میرا رب ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ، قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہمیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ اور آج جس آیت پر ہم اس ماہ ربیع الاول کے حوالے سے بات کریں گے، وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی 31 نمبر آیت۔ اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کریم اپنا تعارف آیت کے اینڈ میں کروا رہے ہیں کہ تمہارا رب جو ہے وہ تو بخشنے والا ہے، وہ رحیم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو وہاں کے معاشرے میں جو لوگ تھے جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ایک طرف تو وہ بیت اللہ کے پجاری تھے، بیت اللہ کو مانتے تھے اور متولی تھے، لیکن انہوں نے بیت اللہ شریف کو بتوں سے سجایا ہوا تھا۔ اور دوسری طرف ہم مدینہ شریف میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کا سامنا جو ہے وہ یہود و نصارہ سے تھا۔ یہود و نصارہ، یہودی خاص طور پر وہ قوم تھی جو اپنے آپ کو اللہ کی بڑی لاڈلی قوم جو ہے وہ ڈکلیئر کرتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہمارے اوپر تو اللہ کا بڑا کرم ہے، اور ہم سے زیادہ اللہ سے کون محبت کرتا ہے، اور اللہ سے زیادہ ہم سے کون محبت کرتا ہے، ہمارے لیے تو آسمانوں سے خوان آئے ہیں۔ اور وہ یقیناً ایک وقت تھا کہ جب یہودی اللہ کی بڑی لاڈلی قوم تھے، اللہ نے ان کو بڑا نوازا تھا، اور ابھی تک جب کہ اللہ نے اعلان کر دیا، وہ دھتکار دیے گئے، اپنی نافرمانی اور سرکشیوں کے باعث ان پر طرح طرح کے عذاب بھیجے گئے، لیکن ابھی تک وہ اسی فیز میں تھے اور اپنے آپ کو اللہ کا بہت قریبی اور بہت اللہ کا وہ برگزیدہ قوم جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ یہ دعویٰ تھا ان کا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو ایک طرف قریش تھے جو خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور دوسری طرف یہودی تھے۔ یہ دونوں ایسی قومیں تھیں جو اپنے آپ کو رب کا بڑا برگزیدہ اور اللہ کا بڑا نمائندہ سمجھتے تھے۔ ان کے پاس خانہ کعبہ تھا، وہ اس وجہ سے اللہ کے بڑے مقرب بنے بیٹھے تھے، اور یہ جو یہود و نصارہ تھے ان کے پاس اپنی ہسٹری تھی، اپنا علم تھا، اپنی کتابیں تھیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو رب کا متولی سمجھتے تھے۔ اب ایسے جو ان کی جو دعوے تھے، ان کے دعووں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہیں یہ نازل فرمائی۔ اللہ نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اب وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنے آپ کو اللہ کا مقرب ڈکلیئر کر رہے تھے، اعلان کر رہے تھے کہ ہم تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اور کسی کے پاس ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ اگر
تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر کس کی پیروی ضروری ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کر دیے گئے اس دنیا میں، آپ نے اعلان نبوت کر دیا، تو اب اللہ تک پہنچنے کا واحد ایک رستہ ہے، اور وہ رستہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے۔ اتباع کے بغیر تم رب تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ جو آیات ہیں یہ ان لوگوں کے دعووں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، بل اعلان کہہ دیا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا ایک اعلان تھا کہ اس کے بعد پھر جب اسلام اپنی تکمیل کی طرف پہنچتا ہے، اسلامی معاشرہ، تو پھر یہود و نصارہ کو، ان تمام لوگوں کو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے، حدود حرم سے نکال دیا گیا، بے دخل کر دیا گیا۔ اللہ نے کہا کہ جو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گا وہی میرے گھر میں آئے گا۔ بیت اللہ میں کون آ سکتا ہے؟ صرف محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کا امتی ہے تو حدود حرم میں جائے گا، ادروائز وہ حدود حرم میں بھی نہیں جا سکتا۔ نان مسلمز کے لیے پیچھے سے ہی رستہ الگ کر دیا گیا، حدود حرم مقرر کر دی گئی۔ اب اللہ کے گھر بھی وہی جائے گا، اور اللہ کا جو محبوب بندہ وہ بھی وہی ہوگا۔ کون ہوگا؟ جو رسول اللہ کی اتباع کرے گا، اور اس اتباع کرنے پر کیا انعام ملے گا اللہ کی طرف سے؟ اللہ کہتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ اب یہ بڑی بہت اس آیت کا ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ سمجھنے والا ہے۔ اتباع کس کی کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اطاعت کس کی کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ اطاعت کہاں پر لے جائے گی؟ یہ اطاعت ہمیں لے جائے گی کہ رب ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ محبوبیت الہی کے مقام پر جو چیز ایک انسان کو لے کے جاتی ہے وہ اتباع رسول ہے۔ اللہ کے برگزیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اتباع کرے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، اور جو اللہ کا محبوب بن جائے پھر اس کو کیسے اللہ نوازتا ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، پھر میں بخش دوں گا تمہیں، ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو۔ پھر اللہ اس شخص کے جو گناہ ہیں وہ اللہ معاف کر دے گا۔ ایک انسان جب اس دنیا میں آ جاتا ہے، اس دنیا میں جب وہ آ جاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ پازیٹیو نیگیٹو ساتھ ساتھ ہیں، اس سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسے کام سرزد ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ غلطیوں سے پاک صرف اور صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں، اور جو نبی دنیا پہ آئے، جتنے بھی نبی آئے، سب نے اعلان کیا اللہ کی وحدانیت کا، اور تمام انبیاء کا ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ ایک ہے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے اس پیغام کو آ کر یہاں پر مکمل کر دیا۔ اب رہتی دنیا تک کوئی نبی نہیں آنا، صرف ایک ہی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جو بھی رب تک پہنچے گا، جو بھی رب کے قرب کو پانا چاہے گا، اس کو ضرورت ہے اتباع کی۔ اور اتباع کیا چیز ہے؟ اتباع ہے اطاعت۔ اتباع کیا ہے؟ اپنی خواہش نفس کو خیر بات کہہ دینا۔ اتباع کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنی خواہش سے نکل جائیں، سرنڈر، مکمل طور پر سرنڈر کر دینا۔ جب مکمل طور پر ہم سرنڈر کر دیں گے، اپنی خواہش نفس سے ہم باہر نکل جائیں گے، تو پھر ہم کس میں آ جائیں گے؟ ہم اطاعت میں آ جائیں گے، اور جو اطاعت میں آئے گا اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے گناہ بخش دوں گا۔ جو اس سے غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں اس کی لائف میں رہ گئی ہیں، اللہ سب معاف کر دے گا۔ اس بات کو ہم نے سمجھ لینا ہے کہ کوئی شخص بھی غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ آج کا جو معاشرہ ہے اس نے ہمیں کیا سکھایا؟ آج ہم معاشرے میں ڈھونڈنے چلتے ہیں، جب بھی ہم کوئی مینٹور یا استاد ڈھونڈنے چلتے ہیں تو ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے کہ ایسا ڈھونڈنا جو غلطیوں سے پاک ہو۔ تو غلطیوں سے پاک صرف رب کی ذات ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اطاعت رسول اور محبت رسول میں کس حد تک مبتلا ہے۔ اگر کہیں پر علم ہے، جتنا بھی علم ہے، لیکن محبت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، محبت کے بغیر اس کا علم قابل قبول نہیں ہے۔ جب محبت ہوگی تو پھر کیا ہے؟ پھر اتباع ہوگی۔ اتباع کیا ہے؟ ایسی بے لوث اطاعت،
مکمل اطاعت، مکمل سرنڈر کر جانا، اپنی ہر خواہش کو بالکل ختم کر دینا. اور یہی کلمہ طیبہ ہے. کلمہ طیبہ میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہر نبی کا یہی پیغام ہے. توحید کیا ہے؟ توحید یہی ہے کہ اللہ کی ذات واحد ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی پوجا نہیں ہے، کسی کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی اللہ کے سوا. لا الہ الا اللہ. جب کوئی نہیں ہے تو صرف میرا رب ہے. جب صرف میرا رب ہے تو پھر میرا رب کیا اعلان کر رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میرے جو پیغامبر ہیں، جو رسول ہیں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جب میرے یہ رسول ہیں، اللہ نے ان کو اپنا رسول، اپنا پیغمبر ڈکلیئر کر دیا، تو اب اللہ نے ان کے ذمے جو کام لگایا، وہ کیا کام تھا؟ اللہ نے ان کے ذمے لگایا کہ یہ قرآن جو ہے، یہ جو میرا پیغام ہے، یہ آپ نے دنیا میں ہر بندے تک پہنچانا ہے. اب وہ پہنچانے کی ذمہ داری قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منوان وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کی، اور وہ قرآن ہم تک منوان پہنچا دیا. اور قرآن نے ہمیں کیا بتایا؟ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ اطاعت صرف اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے علاوہ اور کسی کی اتباع ممکن ہی نہیں ہے. اپنی خواہش کی نفی، جب تک اپنی خواہش کی ہم نفی نہیں کریں گے، ہم اتباع میں داخل نہیں ہو سکتے. اتباع میں داخل ہونے کے لیے کیا ضروری چیز ہے؟ ضروری چیز ہے کہ ہم اپنی خواہش نفس کو مکمل طور پر ختم کر دیں. جب ہم مکمل طور پر ختم کریں گے تو پھر ہی ہم اطاعت میں آ سکتے ہیں. اور پھر اطاعت جو ہے، ہم اطاعت کو جب دیکھیں تو قرآن کریم میں ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اطاعت کیا چیز ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جس نے انکار کیا طاغوت کا. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت خواہش نفسی ہے. طاغوت ہر وہ چیز ہے جو رب کی اور ہماری راہ میں رکاوٹ ڈالے. خواہش نفس کا جس نے انکار کر دیا اور وہ ایمان لے آیا اللہ پر، تو اس نے اس مضبوط سہارے کو تھام لیا. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. لَنْ انفصام لَهَا، جس میں کوئی شکستگی نہیں ہے. جب ہم اتباع میں آ گئے، ہم نے اپنی خواہش نفس کا انکار کر دیا، تو پھر ہم کس میں آ گئے؟ پھر ہم مضبوط کڑے میں آ گئے. اس کڑے میں جس کو کوئی شکستگی نہیں ہے. ہم اس کڑے میں آئے ہیں جس میں اب ہمارے ڈوبنے کے، تباہ برباد ہونے کے کوئی امکان ہے ہی نہیں. اور اس میں آنے کا صرف اور صرف واحد ایک ہی ذریعہ، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اتباع رسول، اطاعت اور اتباع اور خواہش نفس کا انکار. کوئی شخص اتباع میں نہیں آ سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی خواہش نفس کا انکار نہیں کرے گا. تو اتباع میں آنے کے لیے جو پہلی بنیادی شرط ہمیں پتہ چلتی وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنی خواہش نفس کا انکار. قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، فرما دیجئے اے لوگو، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، جو تمہاری طرف بھیجا گیا، جمیعا الذی لہ ملک السماوات، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے. تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے نبی الامی پر، اور ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کی تمام باتوں پر، اور تم اتباع کرو ان کی تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب یہاں پر سورہ اعراف کی 158 آیت میں بھی اللہ نے کیا کہہ دیا؟ وَاتَّبِعُوهُ، اور تم اتباع کرو لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. گویا وہ جو ہم سورہ فاتحہ میں روز دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر چلا دے، ہمیں ہدایت بخش دے. تو وہ ہدایت جو ہے وہ کیسے ملے گی؟ وہ اتباع سے ملے گی. یہاں اس آیت میں بھی اللہ نے کہہ دیا وَاتَّبِعُوهُ، اور تم اتباع کرو ان کی اتباع کیا ہے؟ غیر مشروط
محبت، ایسی محبت جس میں کوئی دلیل نہیں ہے. محبت جو ہے اس میں کوئی دلیل نہیں ہوتی، عقل ختم ہو جاتی ہے. جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے محبت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. اور جب تک ہم عقلی دلائل میں پھنسے رہیں گے ہم اس وقت تک محبت کے جو منازل ہیں ان تک نہیں پہنچ سکتے. خواہش نفس سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں آ جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں آ جانا. اور اطاعت کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور تم اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. سورہ نساء کی آیت. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم اطاعت کرو اولو الامر کی جو تم میں ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت وہی ہے جو رسول اللہ کی اطاعت ہے. اللہ ہمیں فزیکلی سامنے دکھائی تو نہیں دے رہا نا. اللہ کہہ رہا اطیعوا اللہ، تم اطاعت کرو اللہ کی. اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ جو رسول نے کہہ دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے وہی دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. یہاں 3 اطاعتوں کا حکم آیا. پہلی اطاعت اللہ کی، دوسری اطاعت رسول اللہ کی، اور تیسری اطاعت کیا ہے؟ اولو الامر کی. تو اولو الامر کیا ہے؟ اولو الامر ایک تو خلیفہ اور حکمران ہے جن کے ذمہ بظاہر جو ملکی امور ہیں ان کی اطاعت، یعنی ملک کے قانون کو فالو کرنا، وہ بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کیونکہ تمام قوانین جو بنائے جاتے ہیں وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے بنائے جاتے ہیں. ایک تو وہ اولو الامر آگے. اور جو صوفیہ کرام نے اولو الامر کی تشریح کی ہے وہ کیا ہے؟ صوفیہ کرام نے اولو الامر کس کو کہا ہے؟ شیخ کو کہا ہے. وہ جس کی آپ بیعت کرتے ہیں، وہ جو آپ کا مینٹور ہے، جو آپ کا مینٹور ہے، جو آپ کا استاد ہے، اس کی بھی آپ کو اطاعت کرنی ہے. یہاں یہ بات بہت قابل غور ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کرام کی پیروی کیے بنا ہم آگے نہیں چل سکتے. ایسا نہیں ہے کہ ہم خود بخود جو ہے نا اس آیت کی یہ تشریح کر لیں کہ بس اللہ کی اطاعت ہے اور رسول اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ تک جو ہمیں تعلیم دے کر پہنچاتا ہے رسول اللہ کے در تک، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہمارا شیخ ہوتا ہے، وہ ہمارے اساتذہ کرام ہوتے ہیں جو ہمیں علم سکھاتے ہیں. جب ہم اپنے آپ کو اپنے اساتذہ کرام کے حوالے کر دیتے ہیں علم کو سیکھنے کے لیے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر ہمارے لیے لازم ہو جاتی ہے ان کی پیروی کرنا، ان کی اطاعت کرنا. تو یہ ایک سرکل ہے، یہ ایک ٹرائی اینگل ہے. اسی پر پہنچ کر چل کر ہی ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. اسلام کا جو پورے کا پورا سسٹم ہے وہ اطاعت و فرما برداری پر منحصر ہے. ہم نماز کو دیکھیں، نماز میں کیا ہوتا ہے کہ ایک امام ہوتا ہے، اس امام کی اتباع میں ہی ہم نے نماز پڑھنی ہے. اگر امام جو ہے وہ آپ جماعت میں شامل ہیں تو آپ امام سے پہلے نہ رکوع کر سکتے ہیں، نہ سجود کر سکتے ہیں، نہ سجدہ، نہ رکوع، نہ سلام پھیر سکتے ہیں جب تک کہ امام نہ پھیرے. تو امام سے آگے ہم نہیں نکل سکتے. اسلام کا پورا سسٹم جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ وہ ہمیں فرما برداری اور اطاعت سکھاتا ہے. اولو الامر کی اطاعت، اپنے اساتذہ کرام کی اطاعت، اپنے شیخ کی اطاعت، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت. اب یہ اطاعتیں جو ہیں، یہ جو فرما برداری ہے، یہ کس کو بری لگتی ہے؟ یہ کس پر گراں گزرتی ہے؟ یہ فرما برداری گراں گزرتی ہے ہمارے نفس کو. نفس جو ہے اس کو نہ تو آپ دیکھیں، نفس جو ہے وہ کبھی عبادت سے آپ کو نہیں روکتا. آپ عبادت کرتے ہو، نفس جو ہے وہ پھولتا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اور عبادت کرو اور خوش ہو جاؤ. وہ ہمیں عبادت سے ڈائریکٹ نہیں روکتا بلکہ ہمارے اندر تکبر عبادت کا ڈالتا ہے، ہمارے اندر ایک خود نمائی کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو باقی لوگوں سے بلند سمجھنے لگتے ہیں، بہتر میں تو بڑی عبادت گزار ہوں، اگر میں پردہ کر رہی ہوں، میں تھوڑا سا اپنا ہیڈ کور کر رہی ہوں، تو مجھے جس نے ہیڈ نہیں کور کیا مجھے تو لگے گا وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا. مطلب جو بھی میں نیکی کا کام کر رہی ہوں، نفس مجھے یہ بات سمجھائے گا کہ تم باقی لوگوں سے برتر ہو گئے ہو. یہ نفس کا کام ہے. وہ نیکی کے کاموں سے نہیں روکتا بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے دل میں ریا اور تکبر ڈالتا ہے، اور ہم اور پھولتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور نیکی کے کام کرتے ہیں. نفس کس بات پر چیختا ہے؟ کس بات پر نفس کرلاتا ہے؟
علم حاصل کرنے پر بھی اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم علم حاصل کرنے جائیں گے، وہ کہے گا اور سیکھو، واہ واہ سبحان اللہ، کتنا اچھا تم بولنے لگ گئے ہو، تمہیں کتنی احادیث تم نے یاد کر لی، کتنا قرآن تم نے پڑھ لیا. وہ اور ریا ڈالے گا، اور ہمارا نفس جو ہے وہ پھولے گا کہ میں تو بڑی علم والی ہو گئی ہوں. لیکن نفس کس بات سے ہمیں منع کرے گا؟ نفس ہمیں منع کرے گا اطاعت سے. وہ اطاعت اس پر بڑی کرا ہے. وہ کہے گا نہیں، تمہیں سب سے زیادہ پتا، تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کی اطاعت کرنے کی؟ بس تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس احادیث موجود ہے، تمہارے پاس اتنا علم موجود ہے، آج تو فنگر ٹپس پر علم موجود ہے، آج تو انٹرنیٹ پر اتنا علم موجود ہے، بس سیکھ لو، جان لو، سب پتہ چل جائے گا. اطاعت کی کیا ضرورت ہے؟ اطاعت تو کہیں نہیں ہے. ہاں، اطاعت نہیں کرنے دے گا. وہ اطاعت پہ سب سے زیادہ شور مچائے گا. اور پھر کیا کرے گا کہ وہ اگر ہم کہیں اطاعت کی کوشش کریں گے، کسی اساتذہ کرام سے جڑنے کی کوشش کریں گے، کسی کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں گے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ان کے نکال کے عیب ہمارے سامنے لائے گا، بدگمانی ہمارے دل میں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے منع کیا ہے قرآن میں، واضح آ گیا کہ تم ایک دوسرے کے بارے میں برا گمان بھی نہ رکھو. ایک مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ دوسرے مومن کے بارے میں بدگمانی کرنی. اللہ نے کہا ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو، ایک دوسرے کے عیبوں کو نہ اچھالو. تو یہ ساری کی ساری اخلاقی برائیاں ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے. لیکن نفس کیا کرے گا؟ نفس تو ہمیں بالکل سمجھائے گا کہ دیکھو تم جس کی اتباع کرنے جا رہے ہو، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، اس کے اندر تو خود اتنی برائیاں ہیں، اس کی آپ کیا اتباع کرو گے؟ تو ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ یہ مت دیکھو کہ کون تمہیں پڑھا رہا ہے، کون تمہیں سکھا رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا پڑھا رہا ہے، کیا سکھلا رہا ہے. جو پڑھایا جا رہا ہے، جو سکھلایا جا رہا ہے، اگر وہ درست ہے تو اس کی ذات کے ابو میں مت پڑو، اس کی ذات کے پیچھے مت جاؤ. تو کیا ہے کہ اس آیت کو ہم نے سمجھنا ہے ان تمام دوسری قرآن کی آیات کی روشنی میں کہ اتباع کیسے مکمل ہوگی، اطاعت کے کامل درجے تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں. اطاعت کی جو اقسام قرآن نے بتائی ہیں وہ 3 اقسام بتائی ہیں. اللہ کی اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اولو الامر کی اطاعت. اور اولو الامر کی اطاعت میں نے بھی بات اس کو واضح کر دیا کہ ایک تو ملکی قوانین ہے، حاکم جو ملک کا خلیفہ وقت ہے، جو بادشاہ ہے، جو پریزیڈنٹ ہے، اس کے جو قوانین ملک میں لاگو ہیں ان کو فالو کرنا. اور دوسری طرف جو دین کا طالب علم ہے، جو ایک مسلمان جو ایک رب تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی نہ کسی استاد کو پکڑ لے اور پھر ان کو فالو کرے، ان کی اتباع میں، ان کی فرما برداری میں اپنے آپ کو دے دے. کیونکہ یہ جتنی ہم علم کی دوڑ میں لگیں گے، جتنی ہم اس دوڑ میں لگیں گے، عبادات کی، ریاضت کی دوڑ میں جتنا بھی ہم لگیں گے، تو نفس کے حملوں سے ہم نہیں بچ سکیں گے. نفس کے حملوں سے ہمیں کون بچاتا ہے؟ نفس کے حملوں سے ہمیں ہمارا استاد بچاتا ہے. یہ بات بہت قابل غور ہے اور یہ بہت باریک پوائنٹ ہے. یہ جب ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ پھر ہمارا پہلا قدم اٹھتا ہے فرما برداری کی جانب. اور یہی بات ہم نے اپنے نفس کو سکھانی ہوتی ہے. فرما برداری ہم نے سکھانی ہے نا اپنے نفس کو، اور نفس جو ہے وہ فرما برداری پہ آتا نہیں ہے، وہ کسی اطاعت پہ آتا نہیں ہے. اللہ نے کہا میری اطاعت کرو، تو اللہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. پھر اب کیا کریں؟ پھر ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تک ظاہری دنیا میں تشریف فرماتے، صحابہ کرام جو تھے وہ ان کی اتنی اطاعت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر میں کہیں سے گزرے ہیں، ہمیں سیرت کی کتابوں میں ایسے متعدد واقعات ملتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے سفر میں کہیں سے گزرے، آپ نے وہاں پر وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد آپ مسکرائے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی کا دور ہے اور آپ بھی سفر میں اسی مقام سے گزرے ہیں اور آپ نے بھی وہی وضو کیا اور وضو کر کے آپ بھی مسکرائے. اور پھر مسکرانے کے بعد آپ نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو آپ کے ساتھیوں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین آپ بتائیں، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کیوں مسکرایا. تو اس پر خلیفہ وقت نے کہا کہ یہاں پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آقا نے بھی یہی
यहीं पर वज़ू किया था और आका भी मुस्कुराए थे, और फिर आका ने हमसे पूछा था कि बताओ मैं क्यों मुस्कुराया हूँ। तो फिर हमने पूछा कि आका बताएं कि आप क्यों मुस्कुराए हैं। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वज़ू के बारे में कि जब कोई शख्स वज़ू करता है, अपना मुँह धोता है, अपने जिस्म के आज़ाद होता है, तो उन तमाम अज़ा के गुनाह जो हैं वो धो दिए जाते हैं, वो उन अज़ा से वो गुनाह धुल जाते हैं। और आका ने ये बात फरमाई और आका मुस्कुराए। अब ये हदीस जो है ये आप वैसे भी तो बयान कर सकते थे ना, लेकिन क्या कि आप वहीं रुके, वहीं पर आपने इस सुन्नत को अदा किया। तो सहाबा तो एक एक जगह, आप सफ़र में जहाँ क़याम करते थे वहीं सहाबा क़याम करते थे। एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जो है वो कहीं जा रहे थे, तो एक जगह रुक के अपनी ऊँटनी को चक्कर लगवाने लगे। तो साथियों ने पूछा कि आपने यहाँ क्यों चक्कर लगवाया अपनी ऊँटनी को? आप मुस्कुराए और आपने कहा मैं एक दफ़ा आका अलैहिस्सलाम के साथ यहाँ से गुजरा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर अपनी ऊँटनी को चक्कर लगवाए, तो मैं भी उसी चीज़ को पूरा कर रहा हूँ। अब अकल से सोचें तो इस फर्माबरदारी और इस इत्तबा की क्या शक्ल हमें नज़र आती है? कोई बज़ाहिर अकल में तो ये बात नहीं आती, लेकिन मोहब्बत में आती है। मोहब्बत का अपना कानून है, मोहब्बत किसी अकली दलील को नहीं मानती। और मोहब्बत जो जिसको कहते हैं ना कि अन्य जो मोहब्बत है वो सहाबा कराम ने हमें करके दिखाई। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक को देख लें कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक का दौर है और आप खलीफा वक्त हैं और आप जाके बोसा देते हैं हजर अस्वद को, और फिर आप फरमाते हैं कि तुम एक पत्थर हो, मैं तुम्हें कभी बोसा ना देता। अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखा होता कि वो तुम्हें बोसा दे रहे थे, तो अकल से सोचें तो एक पत्थर को बोसा देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आज हम देखते हैं कि बोसा देने के लिए लोग कैसे तड़प रहे होते हैं, कितना हजूम होता है, सारी सारी रात लोग जो है वो बैतुल्लाह में बैठे रहते हैं कि रश कम हो तो हम जाके बोसा दें। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, वो कोई फ़र्ज़ नहीं है बोसा देना, लेकिन मेरे आका ने दिया तो बस हम देंगे। हमें ये भी नहीं पता होता कि वो उसके बारे में हदीस में क्या उसकी शरई हैसियत है, हम कुछ भी नहीं जानना चाहते। हमें बस ये पता है कि मेरे आका ने ये किया तो हमने करना है। ये है इत्तबा कि बिल्कुल मेरे आका ने जो किया हमने वही करना है। और वो हम कैसे कर सकते हैं? वो इसी तरह हम कर सकते हैं कि हम मुकम्मल अपने नफ्स को अतात पर ले आए, मुकम्मल अतात पर। नफ्स जो है ये अतात पर जब इसको हम लेके आते हैं ना, तो इसकी ये टिप्स हैं कि पहले हम अपने असातिज़ा किराम की अतात में आए, हम उनकी फर्मा बरदारी में आए, क्योंकि सरकशी है ना, नफ्स के अंदर सरकशी मौजूद है। तो इसको सुधारना पड़ता है, इसको सिखलाना पड़ता है, इसको फर्माबरदारी सिखलानी पड़ती है। और ये जो फर्माबरदारी सिखलाने की जो टिप्स है ना, ये सारी की सारी दीन इस्लाम ने हमें दी है। ये नमाज जो है देखा जाए तो नमाज में क्या होता है, ये भी मुकम्मल तौर पर एक नफ्स कशी की प्रैक्टिस है ना। अजान हुई है और हमने क्या किया, हम उठे हैं, उठ के हमने वज़ू किया, हम सुस्त पड़े में, हम सोए में हैं, अजान होती है, अल्लाह कह रहा है कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। हम उठते हैं, अल्लाह कहता है कि नमाज नींद से बेहतर है। हम उठते हैं और उठ के क्या करते हैं, वज़ू करते हैं, मसल्ले पे आते हैं। तो मुकम्मल फर्मा बरदारी, मुकम्मल। अगर हम बाजमात नमाज पढ़ते हैं तो फिर हम इमाम की इत्तबा में अपने आप को ले आते हैं, फर्मा बरदारी। अब कोई कहे कि भाई नमाज आराम से नींद पूरी करके पढ़ लेना, नहीं, मेरे रब ने कह दिया, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि नमाज जो है इसका वक्त मुकर्रर है, वक्त मुकर्ररा पर ही हमने नमाज पढ़नी है। अल्लाह ने कुरान में भी कहा ना कि नमाज जो है तुम पर मुकर्ररा वक्त में फ़र्ज कर दी गई। तो जब फ़र्ज कर दी गई मुकर्ररा वक्त में, तो फिर हमने मुकर्ररा वक्त में ही अदा करनी है और उसी तरह अदा करनी है जैसे मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। और मेरे रसूलुल्लाह हमें बता गए कि इमाम से सबकत नहीं ले जानी। अब इमाम अगर लंबी किरात कर रहा है तो हमने खड़े रहना, भले हमारी टांगें थक गई, लेकिन नहीं, इमाम की इत्तबा। अब सलाम वो देर से फेरा तो हमने बैठे रहना, हम अपनी अत्तहियात पढ़ के बैठे रहते हैं ना, सम टाइम इंतज़ार करते हैं कि अब इस्लाम नहीं फेरना, हम सजदे से सर नहीं उठाते। अगर सजदा इमाम ने लंबा किया तो हमने भी लंबा करना है। तो नफ्स की जो अतात है, उसकी जो प्रैक्टिस है, कहाँ से शुरू करवाई जाती है? उलुल अमर की इत्तबा से, अपने इमाम की। क्या हमें मुसलमान को क्या कहा गया कि अगर 3 लोग भी सफ़र करें, 3 लोग हैं सफ़र पे जा रहे हैं, तो उनमें से अपना एक इमाम मुकर्रर कर लें, अपना एक इमाम मुकर्रर करें और सब फिर उसकी इत्तबा करें, उसकी
جو وہ کہے اس کے رول کو فالو کریں. اور دوسری طرف امام کو بھی کہہ دیا گیا کہ جب تمہیں ایک جماعت جو ہے تمہارے سپرد کی جاتی ہے تو پھر جب بھی تم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو مشاورت کے ساتھ کرنا ہے. یعنی اسلام دونوں کی تربیت کر رہا ہے. تو یہ جو بنیاد ہے، یہ جو بیس ہے مسلمان کی، کہاں سے بنتی ہے؟ امام کی اتباع سے بنتی ہے. ہمیں آج کا جو دور ہے، آج کا جو سسٹم ہے، وہ کیا سکھاتا ہے؟ وہ اتباع سے باہر نکالتا ہے. آج ہمارا نفس اتنا سرکش ہو گیا کہ ہم کسی کی اتباع نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں جو مجھے پتا ہے وہ کسی کو نہیں پتا، مجھے سب پتا ہے. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جتنا علم میرے پاس ہے اتنا علم تو کسی کے پاس نہیں ہے، مجھے سب پتا ہے، سب میں جانتی ہوں. تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی اتباع کرنے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے پوچھ کے چلنے کی؟ تو یہ یہاں سے پھر کیا ہے کہ نفس کی جو سرکشی ہے اس کو ہوا ملتی ہے. نفس پھولنا شروع ہوتا ہے، نفس موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، نفس اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اور پھر وہ اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ پھر استغفر اللہ نعوذ باللہ اتنی آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ سنت کی ادائیگی پر بھی کتنی دلیلیں ہیں، محبت کے اظہار پر اتنی دلیل ہے. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے، آپ کی بات آ جائے، وہاں پر چپ خاموش. وہاں تو ہمیں بحث کی بھی اجازت نہیں ہے. اتباع تو یہ ہے، محبت تو یہ ہے کہ میرے آقا کا نام آ گیا، بس اب بحث نہیں، بس خاموش. تو کیا ہے، آج ہمارا نفس اتنا موٹا ہو گیا کہ ہم اس کے اوپر دلیلیں پیش کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، نعوذ باللہ محبت پر بحث کرتے ہیں، اتباع پر بحث کرتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب چیزیں ہمیں دور لے جاتی ہیں، اتباع رسول سے دور لے جاتی ہے. بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے. بات شروع بہت بنیاد سے ہوتی ہے، اپنے گھر سے ہوتی ہے، اپنی ذات سے ہوتی ہے. فرما برداری جب ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں آنا ہے تو ہمیں اپنے اساتذہ کرام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. ہمیں اپنے اساتذہ کرام کی فرما برداری کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو. تو اولو الامر کی اطاعت کیا ہے؟ اولو الامر کی اطاعت یہی ہے کہ جو آپ کا شیخ ہے، جو آپ کا منٹور ہے، جو آپ کا استاد ہے، آپ اس کی فرما برداری شروع کریں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس استاد کی بات سے ہمیں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ استاد، ہم نے جب اس کو اپنا استاد مان لیا تو پھر ہم نے اس اختلاف کو اگنور کر کے اس کی فرما برداری میں رہنا ہے. تو ایسے کیا ہوتا ہے کہ ایسے نفس ہمارا کمزور ہوتا ہے، نفس کو سدھایا جاتا ہے، نفس کو سکھلایا جاتا ہے. دھیرے دھیرے نفس جو ہے وہ سیکھ جاتا ہے کہ فرما برداری کیسے کرنی ہے. جب نفس سیکھتا ہے فرما برداری تو پھر اس کو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکل نہیں لگتی. اور پھر جب وہ مطمئن رہنا سیکھ جاتا ہے، فرما بردار. دیکھیں جو بچہ ہر بات پہ بحث کرے، ہر بات پہ سرکشی دکھائے، وہ بچہ ماں کو بھی اچھا نہیں لگتا. ماں بھی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں ماں کھول کر بچوں کو بیان نہیں کر سکتی، اور ماں کہتی ہے کہ بس تم یہ کام کرو. بچہ آگے سے دلیل مانگتا ہے، ماں اس کو اس وقت دلیل نہیں دیتی کیونکہ ماں کو پتا ہے ابھی یہ بات اس کو سمجھ نہیں آئے گی. ہم سب مائیں نا، ہم بہت ساری باتیں ہیں ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ بس میں ماں ہوں، میں نے کہہ دیا تمہیں کرنا ہے، اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. ہوتا ہے نا ایسے، ہم سب ایسے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ابھی اس کی عمر اس لیول کی نہیں ہے کہ اس کو اس بات کی سمجھ آ سکے. اور پھر اس وقت جو بچہ بحث کرے اور جو سرکشی کرے، ہمیں اس بچے پہ کتنا غصہ آتا ہے. ہم کہتے ہیں دیکھو یہ کتنا نافرمان ہے، کتنا سرکش ہو گیا، ماں کی فرما برداری نہیں کر رہا. اور اللہ نے کہا ہے کہ ماں کی فرما برداری کرو، اللہ نے کہا ہے نا. تو فرما برداری اطاعت تو گود سے ہی شروع ہو جاتی ہے، گود سے ہی. بچپن سے ہی مسلمان جو ہے وہ سیکھتا ہے اب کہ میرے ماں باپ ہیں، میں نے ان کا احترام کرنا ہے. ماں باپ اگر ایک بات کہہ رہے ہیں اور وہ بات بظاہر ہمیں درست نہیں بھی لگ رہی، لیکن وہ ماں باپ کی بات ہے، تو میرے رب نے کیا کہا کہ بس اف بھی نہ کہو ان کو. تو ہم بچپن ہی سے اپنے بچے کو سکھاتے ہیں کہ فرما برداری، فرما برداری. نافرمان بچہ ہمیں نہیں اچھا لگتا. نافرمان جو بھی بچہ سرکش ہو، نافرمان ہو تو ہم ڈر جاتے ہیں، مائیں ڈر جاتی ہیں، مائیں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں کہ اس میں بڑی سرکشی ہے، اللہ اس کی حفاظت کر، اللہ اس کو فرما برداری دے. ہم دعائیں کرتی ہیں نا اپنی اولاد کی نافرمانی سرکشی دیکھ کر. تو ہم مائیں سمجھ رہی ہوتی ہیں، ماں کو اللہ نے بڑا فہم دیا ہوتا ہے. ماں
ماں جانچ رہی ہوتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ اب ڈی ٹریک ہو جائے گا، کیونکہ یہ سرکشی پر اب آتا ہے، تو پھر ماں چپ کے اس کے لیے دعائیں مانگنی شروع کرتی ہے، ادھر ادھر سے پوچھ کے وظیفے کرنی شروع کرتی ہے، کیونکہ ماں کو پتہ ہے کہ یہ سرکشی کا ٹریک جو ہے نا یہ بڑا خطرناک ٹریک ہے، اور جو ایک دفعہ اس پہ پڑ گیا تو پھر کیا ہے کہ پھر وہ اس کا رستہ جو ہے نا وہ گم ہو جاتا ہے۔ تو فرما برداری بچپن ہی سے ماں بچے کو سکھاتی ہے، بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اسکول میں جاتا ہے تو وہاں پر وہ فرما برداری سیکھتا ہے، یہ اسلام نے سکھایا، اسلام نے ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی فرما برداری سکھلائی، اسلام نے ہی اساتذہ کرام کی فرما برداری سکھائی، اسلام نے سکھائی نا، استاد کا بڑا احترام ہے، بڑا احترام ہے، اور اس اساتذہ کا درجہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ کیوں رکھا؟ یہ ہمیں جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اساتذہ کا مرتبہ مقام اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اساتذہ کی فرما برداری کے اوپر کتنے ثمرات جو ہیں وہ ملتے ہیں، اور پھر آگے ہم جاتے ہیں کہ اطاعت کا جو ثمر ملتا ہے نا وہ اللہ کی محبت کی صورت میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے جو اپنی خواہش نفس کی پیروی نہیں کرتا، وہ کس کی پیروی کرتا ہے؟ وہ اولو الامر کی پیروی کرتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ اس پیروی تک پہنچنے کے لیے بچے کو گود سے ہی ٹریننگ دی جاتی ہے، مسلمان بچے کو گود سے ٹریننگ دے دی جاتی ہے کہ تم نے ماں باپ کا فرما بردار رہنا ہے، تم نے اپنے اسکول جاؤ گے تو اساتذہ کرام کا فرما بردار رہنا ہے، اور پھر جب بڑے ہوگے تم اپنے دین کے رستے پر چلو گے، مسجد میں جاؤ گے تو امام کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو مطلب مسلمان کا جو نفس ہے اس کو تو شروع سے ہی اتباع سکھائی جاتی ہے، اور ہوتے ہوتے پھر یہ ہے کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو وہ مکمل فرما برداری میں ہوتا ہے، جو اپنے ماں کے آگے نہیں بولا، جو اپنے اساتذہ کے آگے نہیں بولا، تو اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ان کی فرما برداری، ان کی اتباع تو پھر کمال درجہ ہے نا، پھر وہ تو مٹی ہو جائے گا، وہ تو کہے گا بس میرے آقا نے فرما دیا ختم، کیونکہ اس کے نفس نے بچپن ہی سے اطاعت سیکھی ہے، بچپن ہی سے سیکھی ہے۔ اطاعت ایسی چیز ہے، فرما برداری ایسی چیز ہے جو انسان بچپن سے ہی سیکھتا ہے، ماں سکھاتی ہے بچے کو، پھر اساتذہ سکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ مسجد میں جاتا ہے تب وہ امام کی اطاعت سیکھتا ہے، تو ہوتے ہوتے پھر جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو اتباع کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اتباع بھی ایسی کہ بس جو میرے آقا نے کہہ دیا اس پر بس، اس پہ کوئی دلیل نہیں، کچھ نہیں، اور پھر جب اتباع ہوگی تو پھر اس کا ثمر کیا ملے گا، اس کا اجر بہت بڑا ہے، ایسا بڑا اجر ہے کہ میرا رب اس بندے کو محبوب بنا لیتا ہے، میرا رب کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جاتا ہے۔ پھر جب رب محبت کرتا ہے تو پھر رب کیا کرتا ہے؟ رب کہتا ہے میں تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو میں بخش دوں گا تمہارے گناہوں کو۔ اور اللہ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر اللہ اور کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ثمر دیتا ہے، کیا ثمر دیتا ہے کہ اللہ ان کو بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ثمر کیا دیتا ہے، اور زیادہ پھل ان کو کیا ملتا ہے کہ ان کو ہدایت مل جاتی ہے، وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تھوڑا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کی ہدایت جو ہے ان کو مل جاتی ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، فرما دیجئے، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول اللہ کی، فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ منہ موڑ جائیں، یعنی اب یہ ساری کی ساری باتیں قرآن نے کھول کھول کے بیان کر دی، سیرت کی کتابوں سے ہم نے پڑھ لیا، سیکھ لیا، بچپن ہی سے ہمیں سکھلا دیا گیا کہ فرما بردار رہنا، فرما برداری کرنی ہے، یہ سب کچھ ہم تک پہنچ گیا۔ اس کے باوجود بھی فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، لا يحب الکافرین، انکار کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں رکھتا۔ اللہ کے محبوب کون ہے؟ اللہ کے محبوب بندے فرما بردار بندے ہیں، اتباع کرنے والے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو محبوب رکھتا ہے، انہی سے محبت کرتا ہے جو اتباع میں
کاملیت اختیار کر لیتے ہیں، کامل درجہ، کامل. اور کامل درجہ اتباع کا اسی وقت ملتا ہے جب غیر مشروط محبت ہوتی ہے، اطاعت بھی ایسی جو غیر مشروط ہو، اور خواہش نفس کا مکمل انکار. مکمل انکار جب تک خواہش نفس کا نہیں ہوگا اتباع نصیب نہیں ہو سکتی. یہاں پر عقل نہیں چلتی، دلائل نہیں چلتے، کچھ بھی نہیں چلتا، بس صرف اور صرف چلتی ہے تو محبت چلتی ہے. اور محبت جو ہے وہ پہلا قدم ہے، پہلا قدم محبت ہے. جب محبت ہو جائے تو پھر کوئی دلیل، کوئی چوچرا رہ ہی نہیں جاتی. بس جب محبت ہوگی تو پھر مکمل سرنڈر کر گئے، مکمل سرنڈر کر گئے تو پھر کیا ہے کہ پھر نفس کچھ ایسا تو تڑپتا ہے، پھر نفس جو ہے وہ سیکھ جاتا ہے، پھر نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. پھر نفس کو یہ اطمینان والی جان جو قرآن نے کہا ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ جا اپنے رب کی جانب، وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی. تو یہاں ہمیں ایک اور ٹپ پتہ چل گئی کہ نفس مطمئنہ کیسے ملے گا. نفس مطمئنہ حاصل ہوگا اتباع رسول سے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے سے. جب اتباع ہو گئی تو دلائل عقل سب ختم ہو گئے، بس پھر سمینا وطانا آ گیا. جب سمینا وطانا آ گیا تو پھر مجھے بتائیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے پھر اس سے اختلاف نہیں رہتا. پھر کیا ہوتا ہے کہ بس جو رب نے کہہ دیا شکر اللہ کا. اللہ تعالیٰ ہم ساری زندگی یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو اللہ تو ہم سے راضی ہے، تو اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے نا، کرم ہے اس کا. یہ اس کی رضا کی بہت بڑی ایک دلیل ہے کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. ان کا امتی جن پہ کرم ہی کرم ہے، جن کا امتی ہونے کا جو پچھلے انبیاء کرام تھے انہوں نے یہ التجائیں کی، انہوں نے یہ خواہشیں کی کہ کاش ہم اس نبی آخر الزمان کے امتی ہوتے. اتنا بڑا درجہ اللہ نے ہمیں کیوں دیا؟ وہ ہم سے راضی تھا تو اس نے دیا نا. اب تو یہ ہے کہ اب میں نے اپنے رب سے راضی ہونا، تو میں اپنے رب سے کیسے راضی ہو سکتی ہوں؟ میں اپنے رب سے راضی اسی طرح ہو سکتی ہوں کہ میں اتباع میں آ جاؤں، میں اپنے نفس کو فرما برداری سکھلا دوں. اور یہ آسان کام نہیں ہے. یہ لفظوں میں جو 40 منٹ میں نے بول لیا تو یہ نہیں ہے میں نے بولا اور آپ نے سن لیا تو ہم سیکھ جائیں گے، یہ آسان نہیں ہے. اللہ کی رضا پہ راضی رہنا آسان نہیں ہے، بہت اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. اور کچھ عرصہ ہوتا ہے آپ اسٹرگل کرتے ہیں، شکوے شکایتیں دھیرے دھیرے پھر ختم ہونے لگتی ہیں، پھر انسان بھول جاتا ہے، پھر اللہ کے ہر کام میں مصلحت نظر آنے لگتی ہے. پھر مشکل اور آزمائش سے بھی انسان جب گزرتا ہے تو پھر اس پر بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس آزمائش میں مجھے کیا کچھ مل گیا. جو بھی ملتا ہے دکھوں میں ملتا ہے، جو بھی ملتا ہے آزمائشوں میں ملتا ہے. آج کے دور میں تو اتنا زیادہ مطلب چکا چوند کا دور ہے، نفس پرستی کا دور ہے، اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنا اتنا آسان ہے. اور اس دور میں جو نفس کو کچل کر اپنے رب کی طرف یکسو ہو جاتا ہے، پھر اس پہ جو کرم ہوتے ہیں بڑے ہی کرم ہوتے ہیں اس پہ، پھر اس پر کرم کی بارش ہوتی ہے، پھر واقعتاً وہ نفس مطمئنہ کا درجہ پا لیتا ہے. نفس مطمئنہ جو ہے، نفس جو ہے اسی کے درجات ہے نا، نفس کے ہی سارے درجے ہیں. اور جو اس کا آخری بہترین درجہ وہ یہ ہے کہ یہ اپنے رب سے راضی ہو جائے اور یہ اطمینان والی جان بن جائے، وہ والی جان جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ جب وہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی. تو ہمیں وقتاً فوقتاً اپنے آپ سے پوچھتے رہنا چاہیے، اپنے آپ سے سوال کرتے رہنا چاہیے کہ کیا میں اپنے رب سے راضی ہوں؟ کیا میں اپنے رب سے راضی ہوں؟ سوال کریں، کیا جواب آتا ہے پوچھیں، جواب کچھ نہ کچھ تو آئے گا نا. کتنے لوگ ہیں چلے بتائیں اس وقت لائیو جتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں نے یہ سوال کبھی کیا ہے اپنے رب سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شگفتہ کیا سوال کبھی رب سے کہ میں رب سے راضی ہوں؟ سچی بتاؤں تو روزانہ یہ سوال کرتی ہوں اچھا کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے رب سے معافی مانگتی ہوں اور اپنے رب سے پوچھتی ہوں کہ یا اللہ
میں جو تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی، میں نا شکری بندی ہوں، ان نعمتوں کا شکر ہوتا نہیں کیسے ادا کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں، پر تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو بہت بہتر جانتا ہے. تو میں تیری رضا پہ راضی، بتا دے کہ میرا رب کیا آپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں. اللہ اور بس اسی چیز میں رہتی ہوں ہر ٹائم کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا میں کون ہوتی ہوں کہ یہ بولوں کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں یا نہیں. بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. رب تو راضی ہے نا، یہی تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ رب تو راضی ہے. میرا دل نہیں اطمینان پکڑتا. ہمارے دل جو ہے نا ان میں کھلبل رہتی. رب تو راضی ہے، تبھی تو اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا. اتنا پیارا رسول ہمیں دیا، اتنا پیارا رسول ہمیں دیا کہ میں کہتی ہوں ہم سجدے میں جائیں تو اٹھے ہی نہ. اتنا کرم ہے ہم پہ. مسئلہ تو ہمارا ہے کہ ہم نہیں راضی ہوتے. تو بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے پوچھوں میں راضی ہوں کہ نہیں. میرے بڑے شکوے ہیں نا، مطلب ہم اپنے اندر بڑے دکھ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن اولاد اگر اپنے ماں باپ سے نہیں بولے گی، اولاد اگر اپنے ماں باپ سے شکوہ نہیں کرے گی تو پھر کس سے کرے گی؟ اور ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے خادم، اپنے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بندے ہیں. اگر ہم اپنے اللہ سے نہیں بولیں گے کہ یا اللہ یہ مشکل ہے، اس کو آسان کر دے، بے شک راضی ہے، راضی برضا ہے، پر اسی کے آگے تو جانا ہے، اسی کو شکایت کرنی ہے، اسی کے آگے رونا ہے، دل کو ہلکا کرنا ہے، پھر سکون مل جاتا ہے. راز و نیاز تو ہم نے اسی سے کرنے ہیں، شکوے شکایتیں تو اسی سے کرنی ہے. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ منازل ہیں، یہ منازل ہیں. ایک منزل ہوتی ہے آپ شکوے کرتے ہو، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب خاموشی آ جاتی ہے. وہ مشکل مطلب سفر ہے، لمبا سفر ہے، یہ لمبا پینڈ ہے. جی جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم. جی یہ تو دعا تو کرنی چاہیے کہ رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں راضی کر دے. یہ دعا تو مانگنی چاہیے. جی بالکل دعا تو مانگنی چاہیے. یہ رب تو ہم سے شکر الحمدللہ ہم سے راضی ہیں. تو اب ہم دیکھیں تو صبح سے شام تک اللہ دیکھیں اللہ کہتا ہے نا میرے شکر گزار بندے کم ہیں. اللہ کہتا ہے نا کہ میرے کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں. اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنی سکھائی ہے کہ تم دعا مانگو اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. لیکن ہم اگر تنہائی میں بیٹھیں بالکل رب کو حاضر ناظر جانے اور پوچھیں میں اللہ سے راضی ہوں، تو یہ مشکل ہے. بلیو کریں اس مقام پر راضی برضا کے مقام پر پہنچنا آسان نہیں ہے. جی جلدی بتائیں. راضی سوال کبھی کیا؟ جی وعلیکم السلام. جی میں اپنے آپ سے بہت زیادہ راضی ہوں، اور میں روزانہ ہر وقت سے بیٹھتی جی کہتی ہوں کہ میرے رب کریم میں گناہ گار اور عاجز بندہ، لیکن میں آپ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کر سکتی جس طرح کے کرنے کا حق ہے. لیکن میں بہت زیادہ راضی ہوں، میں بہت زیادہ خوش ہوں. میرے رب کریم آپ بھی ہم سے راضی ہو جائے، آپ بھی خوش ہو جائے. الحمدللہ جزاک اللہ. خوش رہیں آباد رہیں. جی ہماری بہن جی نے کہا، اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے. اتنی بڑی بیماری سے انہوں نے سروائیو کیا ہے، اتنی مطلب آزمائشوں سے یہ گزری ہیں، اور کرم ہے ان پہ اللہ کا کہ اللہ نے ان کو راضی برضا رہنے والا دل دیا. جی جلدی سے بتائیں. جی السلام علیکم. سوری میرا میوٹ ختم نہیں ہو رہا تھا. جی مجھے بڑی پیاری باجا نے وہ پہلے تک تو ہم یہ سمجھتے تھے نا کہ ہم تو جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے ہوئے ہیں، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو آج آپ کی وہی ساری بات سے سمجھ آئی کہ اللہ تو راضی ہم سے ہے. یہ پوائنٹ میرے لیے بڑا نیا ہے کہ اللہ تو راضی ہے، تو اس نے ہمارے پر اتنا کرم کیا، تو ہم جو ہیں ہمیں وہ راضی ہونے کے لیے ساری تربیت ہو رہی ہے. تو ابھی مجھے آج یہ سمجھ آئی ہے کہ ہمیں کس طرح راضی ہونا ہے. ہمیں یہ آپ کا نیا پوائنٹ مجھے بڑا خوبصورت لگا ہے. یہ چیز نا جیسے ناقص العقل نہیں ہوتی، انسان میں عقل نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی، تو آج یہ سمجھ آئی ہے کہ رب تو راضی ہے، ہمیں راضی ہونا ہے. تو ہم آج تک یہی سوچتے رہے ہیں کہ ہم تو راضی ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جاتا، تو ہم سے خوش ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. ہم بڑی دعائیں وہ جیسے نہیں لے کے بیٹھے ہوتے وہ ہیں. جیسے کوئی بندہ کہتا تھا باجن اللہ پاک میرے پاس یہ ہو تو میں اللہ آپ کو دوں، اللہ پاک میرے پاس یہ ہو تو میں
تو بندہ تو میں اللہ اس طرح کا کسی نے بندے نے کی تھی تو ہم بھی اسی غلطی میں پڑے ہوئے تھے، تو آپ نے ہمیں اس سے نکالا پہلے تو کہ اللہ تو ہم سے راضی ہے، شکر الحمدللہ اللہ راضی ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اللہ سے ناراض ہونے والے؟ ہم تو اللہ کے فرمان بردار بندے بننا ہی چاہتے ہیں، الحمدللہ انشاءاللہ ہم بھی راضی ہو جائیں گے، جلدی راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ نئی بات لگی، بڑی خوبصورت بات ہے ماشاءاللہ، چلیں ہمیں سمجھ آ گئی کیسے ہم نے شکر گزار ہونا ہے، کیسے ہم نے راضی ہونا ہے۔ بات کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ہم نے جب دورہ قرآن کیا تھا نا رمضان میں، تو جب سورت کہف پڑھی تو آپ نے کہا تھا کہ سورت کہف کا دجال کا یہ تعلق ہے کہ جب دجال آئے گا تو ہمیں پہاڑوں پہ شاید جانا پڑے۔ تو اب مجھے اللہ پاک نے، پتہ نہیں میں دعویٰ نہیں کر سکتی لیکن میں 80% ہو چکی ہوئی ہوں کہ یہ دنیا سے اتنی فیڈ اپ ہو گئی ہوں کہ جس وقت ٹائم خدا نخواستہ آئے گا تو چھوڑ دینا آسان ہوگا۔ یہ بھی میرا خیال ہے راضی برضا ہونے کی ہی ایک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا دل سے گھر اور فیملی سے فیڈ اپ تو نہیں کیا لیکن اب تھوڑا سا آسان لگنے لگ پڑا کہ اٹس اوکے۔ یہ جو دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے نا، یہ آسانی سے نہیں نکلتی، یہ پورا چوٹ لگتی ہے، چوٹ لگتی ہے تو نکلتی ہے، یہ آپریشن ہوتا ہے تو رسولیاں باہر آتی ہیں، یہ چوٹ یہ آسان نہیں۔ اپنے آپ کو اپنے نفس کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ میں راضی برضا ہوں۔ اب پتہ نہیں کوئی برا وقت خدا نخواستہ آئے گا امتحان تو تب پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر جی، بالکل بالکل جی شازیہ جی، شکریہ مصباح جی۔ شازیہ جی السلام علیکم قدسیہ، میرا بہت اچھا آپ نے ایک فوڈ فار تھاٹ دیا، یہ سوال ہم نے کبھی اپنے آپ سے نہیں کیا تھا، لیکن اسی سے میرا ایک کنیکٹڈ سوال یہ تھا کہ خواہش نفس تو پوری نہیں مرتی نا، مطلب کمپلیٹ انسان جنگ لڑ رہا ہے نا، لیکن نفس کنٹرول سے نہیں ہوتا نا، نہیں ہوتا۔ تو جب تک ہمارا نفس ہمارے سے نہیں ہے تو کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ مطلب دیکھیں یہی پوائنٹ ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے، یہی وہ پوائنٹ ہے نا جو ہمیں اقبالی مجرم کی صف میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ یہیں پر تو مطلب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آسان نہیں ہے، وہی نا یہ تلکن۔ لیکن پھر اس کی جیسے آپ کے لیکچر، سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن اسی دوران جیسے آپ کے لیکچر کے دوران مجھے یہ خوف سا ایک فیل ہو رہا تھا کہ دیکھیں نفس تو کنٹرول نہیں ہوتا نا، مطلب چلیں یہ کہہ لیں کہ 50% بھی نہیں ہوتا، مطلب پھر ہم دنیا کے کہیں نہ کہیں، تو پھر اتباع رسول کے ہم لیول پہ کہاں کھڑے ہوں گے آ کے، کیونکہ پھر شرط تو کنٹرول ہے نا، نفس کنٹرول نہیں ہو رہا۔ یہی بات ہے، ہم اپنی پہچان کے سفر پر نکلے ہیں۔ یہ جو ہماری منڈے کی کلاس ہے نا، تربیتی نشست، یہ اپنی پہچان کا سفر ہے۔ تو اپنی پہچان کا سفر آج دیکھیں نا، آج ہم نے اس بات کو سیکھا ہے، ہم نے اس بات کو سمجھا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ یہ ایک سوچ ہے جو آج کچھ لوگوں کو تو شاید پہلے ڈیولپ ہو، لیکن بہت سارے لوگوں کو شاید یہ سوچ آج ڈیولپ ہوئی ہو کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہم جہاں پر کھڑے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کے ہم سوچیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، حقیقت یہی ہے۔ یہی میرا پوائنٹ تھا کہ ہم تو کہیں پہ بھی نہیں کھڑے ہیں، مطلب یہ تو لٹرلی مائنس کی طرف جا رہی ہے بات، یہ تو زیرو پہ بھی نہیں ہے۔ جی قدسیہ جی، میں ایک بات کہنا چاہوں گی جی کہ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، پہلے صرف ایک ہم اپنے جسم پہ ہی نظر ڈالیں تو ہم اس کا ہی شکر نہیں ادا کر سکتے۔ ہم کیوں نہیں، یہ ہمارے نفس جو مرتا کیوں نہیں ہے، یہ کیسے کیوں کس چیز کیوں ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ تنازعی بات وہی آ جاتی ہے نا کہ سبق زبانی یاد کر لینا بڑا آسان ہوتا ہے، جب اس میں سے ہم گزرتے ہیں نا پتہ پھر چلتا ہے۔ جیسے یہ بھی شازیہ نے بات کی، یہ تنہائی میں بیٹھ کے کرنے والی باتیں اپنے آپ سے، یہ جو اللہ نے کہا نا غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو، تو یہ غور و فکر جب کریں تو پھر پتہ چلتا ہے ہم کھڑے کہاں پہ ہیں۔ جی تنہائی میں تو پھر زیادہ سارا کچھ زیر غور آتا ہے، بالکل جب ہم سوچتے ہیں تو بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ جی ہاشمی، مسز ہاشمی بات کرنا چاہ رہی ہیں جی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم جی میں نے بس اس بات پہ میں نے یہ کہنا تھا ہے کہ سب سے بڑا تو وہ ہم سے اس بات پہ راضی ہم سمجھ لیں اپنے آپ کو کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے، سب سے بڑا تو یہ اس کا احسان ہے۔ اس کے بعد اس نے جو جو نعمتیں ہمیں دی ہیں
تو وہ تو ہم سے راضی ہے، ہر حال میں راضی ہے، لیکن ہم اس سے کیسے راضی ہونا ہے ہمیں کہ ہمیں اس کے مطلب یہ کہ اتباع رسول، سب سے پہلے اس کے محبوب کی اتباع کرنی ہے، اور جو جو اس کے فرمان ہیں اس پہ عمل کرنا ہے، اور اپنے دل کو اپنے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ جو اس نے نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کر کے، اور جو نہیں دی ہے اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری، اور یقیناً اس میں ہمارے لیے مطلب یہ کہ کوئی بہتری ہے ہمارے لیے. تو اس لیے تو بس اپنے آپ کو مطمئن کر لے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دی ہے. جیسے میری مثال ہے کہ میں اولاد مجھے نہیں ہے، لیکن میرا دل پتہ نہیں اتنا مطمئن رہتا ہے. سارے مجھے یہی کہتے ہیں کہ تم جتنی مطمئن نظر آتی ہو. میں کہتی ہوں بس میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں کہ وہ اگر اس نے میرے حق میں میرے لیے اس نعمت کو نہیں رکھا تو اس میں میرے لیے ہی کوئی نہ کوئی بہتری ہے. پتہ نہیں اس میں میرے لیے کچھ نہ کچھ بہتری اس نے سوچی ہے جو مطلب اس سے میں محروم ہوں. تو اللہ تعالیٰ بس اپنے حبیب کے صدقے وہ راضی ہو جائے ہم سے، اور کچھ بھی نہیں دنیا میں، اور کچھ نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی طرف سگنل کا پرابلم ہے، شاید آپ کی آواز نہیں ہم سن پا رہے. پوائنٹ بتائیں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں موضوع کے اوپر جو بات ہم کر رہے ہیں اس بارے میں کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ موضوع کے بارے میں جی نہیں، تو پہلی بات تو وہی جو سب نے کہا کہ یہ ہم تو یہ رائٹ بھی نہیں رکھتے کہ ہمارے اوپر ہمارا نفس اتنا زیادہ حاوی ہے. لیکن یہاں پہ میں ایک بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ 2 years بیک میری لائف میں ایسے کچھ چینجز ہوئے جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ، میری زندگی بہت زیادہ شکووں سے بھر گئی تھی اللہ تعالیٰ سے. تو میری لائف میں اتنے زیادہ شکوے گلے ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ میں پہلے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ تھی اور اوبیڈینٹ بھی تھی، سب کچھ کرتی تھی، اور ہر وہ کام جو انسان نیک ہونے کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. لیکن کچھ چینجز ایسے ہوئے یا کچھ ایسی چیزیں ہوئی کہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نا میرے سے راضی ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ میرے سے خوش ہے ہی نہیں، میں جو بھی کر لوں. کیونکہ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھنا جو کچھ بھی نہیں کرتے بٹ ان کو سکون بھی ہے، ہر چیز بھی ان کے پاس ہے، اور وہ ہر طرح سے مطمئن ہے. یہ سوچتے ہوئے میں نے بہت سی چیزیں چھوڑ دی جو میں کیا کرتی. تو پھر مجھے کافی لوگوں نے سمجھایا، لیکن مجھے مختصر یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے جو میرے پاس نعمتیں تھیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں نے ان پہ غور کرنا چھوڑ دیا تھا ان بری چیزوں کی وجہ سے جو میری زندگی میں ہو رہی تھی. تو پھر آہستہ آہستہ جب ٹرننگ پوائنٹ آیا میری لائف میں، تو پھر کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہے، وہ چیز جو پاس نہیں ہے. میں وہاں پہ لوگوں کو اپنی لائف میں اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور میں نے اس سے پہلے کبھی بس میں ٹریول ہی نہیں کیا تھا، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ لوگ کیسے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. تو وہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا لیکن وہ میری زندگی میں بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، جس کی وجہ سے میں نے کلاس جوائن بھی کی. الحمدللہ بالکل. جزاک اللہ خیر. استقامت دے اللہ کریم آپ کو، اور آپ مستقل رہیں ہمارے ساتھ. باجی جان، مجھے واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت قول ہے، وہ یاد آیا تو میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی. ان سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جتنا تم اپنے رب پہ راضی ہو اتنا ہی رب تم سے راضی ہے. بالکل. تو یہ کوسچن مارک ہے بیسیکلی کہ ہم جتنا ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، تو یہ فارمولا انہوں نے بتایا بڑا خوبصورت. الحمدللہ کی باقی تسبیحاں یا کوئی بھی نوافل ہمارے مشکل وہ بھی نفس کے لیے ہوتے ہیں، لیکن قدرے آسان ہے، کیونکہ پریکٹیکل جو گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ ہم کسی کا بیہیویئر اگنور کرتے ہیں یا ایکسیپٹنس اس رشتے کو کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس رشتے نے ہمیں ڈنگنا ہی ہے، وہ بیچارہ مجبور ہے شاید اپنی نیچر پہ، اور یہ نہیں ہے کہ ہم بھی کو فرشتہ صفت ہیں، کیا پتہ ہم بھی ہرٹ کرتے ہوں. لیکن جب آپ ایکسیپٹنس میں آ جاتے ہیں کہ یہ رشتے بھی تو اللہ ہی نے دیے ہیں نا، سسرال ہے، میکا ہے، جو رشتے ہیں دوستیوں میں ہیں، معاملات جس سے بھی ہیں، اولاد سے ہیں خاص طور پہ، تو جب ایکسیپٹنس پہ آ جاتے ہیں تو میرے خیال سے یہ اصل میں شکر گزاری کی آپ اس طرف جانا شروع ہوتے ہیں. انہوں نے نا ایک بات بڑی پوائنٹ کی کیا کہ جب یہ جیسے وہ دجالی بات ہے نا، ہم سوچتے ہیں کہ دجال نے یہ کہنا ہے کہ ساری جنت میرے پاس ہے تو مجھے فالو کرو.
تو مجھے یہ سمجھ اس میں یہ بات آئی ہے کہ جیسے یہ ساری دنیا ہی جو سلسلہ کا چل رہا ہے یہ دجالی سسٹم ہی ہے، اس میں کیونکہ ہم جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور جو بری ہوتی ہے ہم اس کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا جیسے دنیا کی نعمتیں ہیں تو ہم اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، دھوکا ہے وہ اللہ سے راضی ہے جس کو بڑی زیادہ اللہ نے نا نعمتیں سے نوازا ہوا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی راہ میں چل رہے ہوتے ہیں تو اللہ تو پاس کر کے ہمیں وہ آزمائشوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ درجے درجہ اوپر جا رہی ہوتی ہے اور آزمائشیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم تو اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، ہم اچھا بھی کر رہے ہیں، ہم اچھا اللہ کی طرح اللہ کی خوشنودی کے لیے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر آزمائشیں ختم ہی نہیں ہو رہی، ہماری بڑھتی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے شاید ہماری کو قبول نہیں ہو رہی ساری چیزیں، تو ہم اپنے آپ کو وہ دوسری طرف لے جاتے ہیں، جیسے خرابی کی طرف لے جاتے ہیں، خود ہی انسان ہے نا بھٹک جاتا ہے، تو پھر وہی بات ہے اللہ چاہے تو اس کو پھر وہی کوئی اس کا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے تو وہ واپس اللہ کی طرف مڑتا ہے کہ نہیں یہ میں ہی غلط تھا۔ اس طرح کی سیم سچویشن میری ایک سسٹر کے ساتھ ہے، وہ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر جانتی ہے، سب کچھ پڑھی ہوئی ہے، کہتی ہے جب میں اچھا پڑھتی ہوں اچھا کچھ کرتی ہوں نا تو میں میرے سے وہ کچھ چیزیں چھین جاتی ہیں، پھر میں اس کو روک دیتی ہوں کہ شاید میں نے یہ پڑھا تھا تو میرے سے یہ چھین گیا، تو میں نے کسی کو بتایا تھا تو چھین گیا ہے، تو میں اس کی حالانکہ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھنے کے باوجود یہ چیزیں اس طرح کرتے ہیں، تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو آج کا درس ہے میں اس کو شیئر کروں تو وہ جی اس کو آپ کر سمجھ آئے، جس سکتے میں ہیں سے کچھ نہ بالکل، کچھ سمجھ آئے۔ یہ ابھی میں اس کو ڈالوں گی، ابھی تو یہ لائیو ہے، ریکارڈنگ اس کی ہم نے جی کی ہے، انشاءاللہ یہ ڈالیں گے اس آئی کو، مین میں تو آپ ضرور بھائی اس شیئر میں کریں۔ بڑی زیادہ چیزیں جیسے میں سوچتی ہوں، بڑے زیادہ لوگ ہم ایسے ہیں جو ہم غلط کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں اور صحیح کو غلط۔ اب آپ کی باتوں سے آزمائشیں تو دنیا کی ہے، اس دنیا ہے، یہ آزمائشوں کا انعام ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید غلط کر رہے ہیں تو یہ آزمائشیں آ رہی ہیں، ایون ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہے تو توجہ میں رکھا ہوا ہے، بالکل اور آزمائشوں میں نکال کے ہمیں ہمارے درجے بلند ہو رہے ہیں یا ہماری گناہ کی معافیاں ہو رہی ہیں، تو یہ ہمیں سمجھنے کا پوائنٹ ہے، یہ بڑا زیادہ بالکل ایسا بڑی ہی خوبصورت اس میں چیزیں مجھے نظر آئی ہیں، الحمدللہ۔ الحمدللہ، جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہاں جی، کچھ دن پہلے ہی میں اپنے بچوں سے بات کر رہی تھی اور میں خود کو بھی ٹٹول رہی تھی، اور میں نے اپنے کو جب جائزہ لیا اپنا تو الحمدللہ مجھے اللہ جی سے کوئی شکوہ نہیں اور میں اپنے اللہ جی سے راضی ہوں، الحمدللہ، اور اس چیز کا بہت زیادہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، میرے اوپر جو بھی پرابلمز آئیں اللہ جی نے وسیلے بنائے، راستے بنائے، اور شاید یہی تھا کہ اسی وجہ سے تھا کیونکہ شکوہ نہیں تھا میرے دل میں، کبھی بھی نہیں آیا۔ مجھے نہیں پتا یہ کس وجہ سے ہے، کوئی بزرگوں کی دعا ہے یا کیا ہے کہ کوئی بھی لائف میں پرابلم آئی لیکن شکوہ نہیں میرے زبان پہ آیا، اور جتنا میں تنہا ہوتی تھی کچھ زندگی میں ایسے موقع بھی آئے جب میں بالکل اکیلی ہوتی تھی، اور اس وقت بھی مجھے میری صرف اللہ جی سے ڈائریکٹ بات ہوتی تھی، ایون جیسے ایک ہوتا ہے نا ڈیلیوری کا بھی جیسے ٹائم ہوتا ہے، تو وہ قدرتی طور پہ اس کا درود تھا جینا میرے منہ پہ آ جاتا تھا اور میں کہتی تھی اللہ جی آپ میرا ہاتھ تھام لیں، اس کے بعد مجھے نہیں پتا چلتا تھا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں، اور آپ یقین جانیں کچھ یا کہ مجھے لگتا ہے کہ گوشہ نور بھی شاید وہ راضی برضا رہنے کی وجہ سے ہی ملا ہے، اور اس گوشہ نور کے ہی تھرو مجھے ایسے لوگ ملے ہیں آپ جانتی ہیں کہ میں اللہ جی سے دعا کرتی تھی کہ مجھے بالکل کوئی ایسا مینٹور دے دیں، مرشد کے لیے میں بڑی تلاش میں تھی، اور وہ آپ جانتی ہیں اللہ نے کیسے وسیلہ بنایا اور یہ سب کیسے ہوا، اور میں یقین جانے میں کل بھی رو رہی تھی جب میں وہ محفل ایک سن رہی تھی ان کی، تو میں سوچ رہی تھی کہ کہاں میں بیٹھی ہوئی ہوں، مطلب آپ آن لائن دیکھیں نا کیسے چیزیں اللہ تعالیٰ مطلب اتنے مسبب الاسباب ہیں، وسیلے بنتے جاتے ہیں، بس انسان کو جو ہے نا راضی رضا ہونا چاہیے۔ بالکل اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راضی رہنے والا دل دے دے، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اب میرا خیال ہے ہمارا ٹائم ہو گیا، اور ساری خوبصورت باتیں جو آج ہم نے کی، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو ہمارے فہم میں صحیح معنوں میں اتار دے، اور یہ جو رستہ ہم نے اختیار کیا ہے اپنے رب کی رضا کو پانے کا، اس پر ہمیں اللہ استقامت سے جمائے رکھے۔ ہمیں چند اشعار سنا دیں سلام کے، اور پھر اس کے بعد سائمہ جی آپ دعا کروا دیجئے، چند اشعار آپ سنائیں اور پھر اس کے بعد سائمہ آپ ساتھ ہی دعا کروا دیجئے گا۔ جی سنائیں چند اشعار ہمیں، جزاک اللہ خیر۔
ربیع الاول کا تو مہینہ تو جی چاہتا ہے کہ سرکار کی باتیں ہی کرتے شروع کریں اور سرکار کی باتیں کرتے ہی اختتام کریں، اس لیے میرا جی چاہا کہ میں چند اشعار سنوں۔ جی بسم اللہ۔ انشاءاللہ وہ میں یہ پہلے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی دیندا ہے نالے عیب بھی کاجدا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گری چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گری چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور دل ربا دل خوشا پیاری پیاری پابند، خود پابند نے بھی نہ دیکھی ایسی پابند، جس پہ قربان اچھی سے اچھی پابند، اللہ اللہ ہاں وہ بچپنے کی پابند، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور گوشائے نور تو نور ہی نور ہے، گوشائے نور تو نور ہی نور ہے، گوشائے نور تو نور ہی نور ہے، اس باران رحمت پہ لاکھوں سلام، اس عطائے محمد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور کاش محشر میں ان کی آمد ہو، اور بیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے خود سے کہیں
ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں پر رضا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہم سب کا ہو قبول۔ السلام علیکم یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جزاک اللہ۔ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وادخلنی جنہ مع الابرار یا عزیز و یا غفار و یا ارحم الراحمین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ اے بے قرار کی پکار سننے والے، اے میرے اللہ، ہم سب آپ کے سامنے جھولیاں پھیلائے کھڑے ہیں، ہم سب کی جھولیاں بھر دیں۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و رزقا واسعا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و رزقا حلالا طیبا و توبة نصوحا و توبة قبل الموت و راحة عند الموت و مغفرة و رحمة بعد الموت۔ اے بڑی عزت والے، اے بڑی مغفرت والے، اے پروردگار، ہم سب کے علم میں اضافہ فرما اور ہم سب لوگ کو نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ اے غفور الرحیم اللہ، یا رب ذوالجلال والاکرام، یا حنان، یا منان، یا بدیع السماوات والارض، آپ کو آپ کی رحیمی اور کریمی کا واسطہ، بے شک ہم گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہیں، اور آپ کا دامن رحمت بہت وسیع ہے۔ اپنی رحیمی اور کریمی کے صدقے ہم سب کو اپنے دامن رحمت میں جگہ دے دیں، جانے انجانے میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما دیں، گوشہ نور کی ایک ایک بہن کو اپنے دامن رحمت میں جگہ دیں، ہم سب کے دلوں کی نیک خواہشات کو پورا کریں۔ یا الہی، اس پیارے مہینے کی برکت سے ہم سب پہ اپنا کرم فرما دیں اللہ۔ جو کچھ آج کی محفل میں ہم نے پڑھا اور سیکھا، اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائیں، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ۔ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ کرم فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ رحم فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی حفاظت فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح فرمائیں۔ اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جن بہنوں نے اس محفل میں شرکت کی اور جن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، ان کے علم میں اضافہ فرمائیں، ان کی صحت اور رزق میں برکت عطا فرمائیں۔ اللہ کریم جتنی بھی بہنیں دعا میں شامل ہیں، ان سب کے گھر والوں کو ہر قسم کی بیماری، پریشانی، تکلیف اور نقصان سے محفوظ رکھیں۔ ابھی ایک بہن نے میسج کیا ہے کہ کوئی بچہ ہے محمد سیف اللہ، وہ بہت بیمار ہے۔ اب سب بہنیں اس بچے کے لیے دعا کریں کہ اللہ کریم اس بچے کو زندگی اور صحت
عطا فرمائیں، صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیں اسے۔ آمین۔ اللہ کریم فلسطین کے مجبور مسلمانوں کی مدد فرمائیں۔ اللہ کریم جو بہنیں دعا میں شامل ہیں ان کی دلی مرادیں قبول فرمائیں۔ اللہ کریم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائیں۔ اے اللہ اس بابرکت مہینے میں ہمیں آقا کریم الصلاۃ والسلام کی سچی سچی محبت عطا فرما، ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے کریم اللہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے دلوں کی تاریکیوں کو دور فرما دیں۔ ہمارے دلوں کو کینہ، حسد، بغض جیسی بیماریوں سے پاک صاف کر کے نور ایمانی سے منور کر دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں نعمت کے زائل ہو جانے سے، عافیت کے پھر جانے سے، اچانک پکڑ سے اور آپ کی ہر طرح کی ناراضگی سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وذل الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں غم سے، رنج سے، عجز سے، سستی سے، بخل سے، بزدلی سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبہ سے۔ یا الہی ان سب دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائیں۔ ہر بہن کی جھولی اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ اللہ کریم آپ کی تمام مانگی گئی دعائیں قبول فرمائے، ہمیں ہدایت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے اس سفر پر گامزن رکھے، اور میرا مالک ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں واپس بلائے، بے بسی اور محتاجی کی موت سے بچائے۔ اطاعت و فرما برداری ہمارے نصیبوں میں، ہمارے بچوں کے نصیبوں میں لکھ دے، اور میرے گوشہ نور کی ایک ایک بہن کو گوشہ نور کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہم سب کے دلوں کو بدل دے، ہمیں حقیقی معنوں میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب کر دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر بھائی جان۔ آمین۔